تو اب دیکھیں، ہم اس جملے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایسے ماحول میں مسجد کے بارے میں کچھ اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ مسجدیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور بعض جگہ پر الحمدللہ ایک علاقے میں کئی مسجدیں ہیں، لیکن کیا ہم مسجدوں سے وہ کام لے رہے ہیں کہ جو مسجدوں سے کام لینے کی ضرورت ہے؟ اور بعض علاقے ایسے ہیں، محروم علاقے، کہ جہاں آبادی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں ہماری کوئی مسجد نہیں ہے۔ ایسے علاقے کہ جہاں 400 گھر موجود ہیں ہمارے، لیکن اس علاقے میں آپ کو مسجد نظر نہیں آئے گی۔ کیا یہ ہماری غفلت نہیں ہے؟ کیا اس بارے میں آپ نے سوچا کہ واقعاً ہمارے علاقے میں کیا مسجد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسجد کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کی سوچ اور یہ اس کی فکر غلط ہے۔ اس فکر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عزیزان محترم دیکھیں مقدم رکھا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں جا کے کیا کام انجام دیا؟ پہلا مسجد کی تعمیر کی ہے۔ تو آپ دیکھیں مسجد کی تعمیر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسجدیں ہمارا قلعہ ہیں، ہماری درسگاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد سے وہ کام لیا ہے کہ پوری ایک درسگاہ وجود میں آئی ہے۔ مسجد در حقیقت ہماری درسگاہ ہے، تعلیم و تربیت کا سینٹر ہے۔ ہم مسجد کے ذریعے تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، ہمیں اب مسجد کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہ بنائیں کہ ہم نے بس 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، 3 رکعت نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھی اور اس کے بعد ہم چلے گئے اور خدا حافظ، اس کے بعد پھر دوسرے دن مسجد میں حاضر ہو گئے۔ نہیں عزیزان محترم، اس طرح سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب جس طرح سے میں آپ کی خدمت میں چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میری قوم کے پیارے افراد، میری قوم کے پیارے لوگوں، آپ کو مسجد کے بارے میں اب کچھ اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ مساجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنائیں، بلکہ اسے اسلامی کمیونٹی سینٹر کی طرز پر وہاں غریبوں کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر باقاعدہ ایک چبوترا بنایا تھا جسے صفہ کہتے ہیں، اصحاب صفہ، وہاں پر لوگ آتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام تھا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں۔ نمبر 2، دوسرا نقطہ اس بات کی طرف توجہ رکھیے گا کہ ڈپریشن میں الجھے لوگوں کی رہنمائی ہو وہاں پر مسجد میں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آئیں اور ہم انسان دوبارہ وہاں سے مزید الجھنے لے کے جائیں۔ نہیں عزیزان محترم، مسجد میں آنے کا ایک فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ڈپریشن میں، مشکلات میں الجھے ہوئے لوگوں کی رہنمائی ہو وہاں پر۔ عالم دین موجود ہے وہاں پر، اس سے رجوع کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسجد میں عالم دین موجود ہوتا ہے اور لوگ اس سے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی سیاسی اور ادھر کی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے شرعی مسائل نہیں پوچھتے ہیں، اس سے اپنے مسائل حل نہیں کرتے ہیں۔ کسی کی دلجوئی کرنا، اس مسئلے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنا، اس کے لیے صحیح راہ تلاش کرنا۔ ہماری مسجدوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں جائیں تو ہماری الجھنوں کو دور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کا مرکز قرار پائیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور تیسرا نقطہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خاندانی جھگڑوں کو سلجھانے کا انتظام ہو، نہ یہ کہ مزید خاندانی جھگڑوں میں الجھا دیا جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے، خاندانی کوئی مسئلہ ہے، بجائے ادھر ادھر الجھنے کے اور جانے کے،
مسجد وہ مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے خاندانی جھگڑے وہاں پر سلجھائے جا سکیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں ایک عالم دین کی موجودگی میں 4 ملنے والے وہاں پر موجود ہوں، ایک اچھے ذہن رکھنے والے افراد وہاں پر موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں عالم دین کی سرپرستی میں گھریلو مسائل کو وہاں پیش کیا جائے، تو آپ کا کتنا پیسہ کورٹ میں جانے سے، عدالتوں میں جانے سے بچ جائے گا، اور کتنے افراد ایسے ہیں جو ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے، مختلف جگہوں پر جانے سے، پریشانیاں اٹھانے سے بچ جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، ہماری مسجدوں کو ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں خاندانی جھگڑوں کا تدارک کیا جا سکے، ازالہ کیا جا سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مدد، نمبر 4، مدد مانگنے والوں کی مناسب تحقیق کے بعد اجتماعی اور انفرادی طور پر مدد کی جا سکے۔ یہ مسجد ایسا مرکز ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مولانا حضرات سے لوگ آ کے ملتے ہیں، مولانا سے اپنا درد دل بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو میں مسجد میں مثال کے طور پر پیش امام ہوں، آپ نے مجھ سے بات کی، فلاں ایک میں آج صاحب کو جانتا ہوں، ان کے ذریعے آپ کی مدد مشکل حل ہو جائے۔ تو مسجدیں در حقیقت ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ قرار پائیں، ہماری مسجدیں ایسی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نمبر 5، اپنے گھروں کے فالتو سامان کو نادار افراد کے لیے عطیہ کرنے کی غرض سے مساجد کا ایک حصہ اسٹور روم کے طور پر استعمال کریں۔ آپ اپنے گھر کے اندر مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر چولہا اضافی ہے، آپ دوسرا چولہا لینا چاہتے ہیں، تو اس چولہے کو بجائے اس کے کہ 3 ڈبے والے کو دیں، البتہ اگر صحیح کنڈیشن میں ہے اور صاف کنڈیشن میں ہے تو آپ مسجد والوں کو دیں، اور وہاں پر امام مسجد میں ایک اسٹور روم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ سامان آپ کا جمع ہو اور ضرورت مند افراد وہاں سے آ کے رجوع کریں اور وہ لے جائیں۔ تو کتنا اچھا مرکز، ایک سینٹر بن جائے گا آپ کا، ایک امدادی سینٹر بن جائے گا۔ تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ عید کا سامان مثال کے طور پہ اگر آپ دینا چاہیں تو مسجد کے ذریعے آپ کے نادار افراد تک وہ امداد پہنچنی چاہیے۔ ہماری مرکزوں کو، مساجد کو ایسا ایک مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے چھٹے نقطے کی طرف میں آپ کو اشارہ کر کے بتاؤں کہ آپس میں رشتے ناطے کرنے کے لیے ضروری واقفیت کا موقع ملے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد اس طریقے سے ہم اگر آپس میں ملتے رہیں، مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور بہترین رشتہ تلاش کرنے کے لیے ایک موقع فراہم ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، آپ ان کے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ ان کے بیٹے کو جانتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ کس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنی تعلیم ہے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے رشتے ناطے کرنے کے لیے بھی ضروری واقفیت کا موقع ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم 7واں نقطہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ نکاح کا بندوبست سادگی کے ساتھ مسجد میں کیے جانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ ہزاروں لاکھوں روپیہ کہاں کہاں جا کے میرج ہال میں ادھر ادھر خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر یہی کام آپ مساجد کے اندر استفادہ کریں ان سے اور مساجد کے اندر انجام دیں سادگی کے ساتھ، تو آپ کا وہ پیسہ بھی بچے گا اور مسجد آپ کے لیے ایک مرکز اور ایک سینٹر قرار پائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں 8واں نقطہ جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مساجد سے ہونا چاہیے۔ سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے، مسجد میں آ کے سارا سامان جمع ہو جائے تاکہ سیلاب زدگان کی مدد ہو۔ خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے، اجتماعی آفت آتی ہے، زلزلہ ہے، بارش ہے، اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں یا کوئی اور مشکلات پیش آتی ہیں معاشرے کے اندر، تو اگر ہم معاشرے میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مسجد کے ذریعے کریں۔ مسجد باقاعدہ ایک سینٹر ہونا چاہیے آپ کا، وہاں پہ آپ کے پاس ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو کہ کہیں مجھے امداد لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے علاقے کی، اپنے محلے کی مسجد سے رجوع کروں، میری ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی۔ تو آپ کی مسجد در حقیقت اس طریقے سے لوگوں کو مسجد سے قریب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مسجد گویا ایک کمیونٹی سینٹر ہے، آپ کا ایک تعلیمی مرکز ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائیں 9واں نقطہ جو میں آپ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، بڑی جامع مساجد سے ملحق مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس مسجد میں جگہ موجود ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہماری اکثر مساجد ایسی ہیں کہ جن کے پاس جگہ ہے، تو وہاں پہ دینی مدارس کے ساتھ ساتھ یعنی آپ دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں اور دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ مثال کے طور پہ وہاں پر ایک ٹیوشن سینٹر اگر قائم کر دیا جائے
کہ محلے کے جو نادار بچے ہیں یا دیگر افراد ہیں، یا جیسے مثال کے طور پہ جو نادار نہیں بھی ہیں، ایک مسلسل ایک ٹیوشن سینٹر ہو، ایک پڑھا لکھا ماحول موجود ہو وہاں پر، تو آپ دیکھیں نوجوان طبقہ وہیں پہ نماز پڑھے اور اس کے بعد ٹیوشن پڑھے، سینٹر بنا ہوا ہو۔ یہ ایک مرکز ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ مساجد کو اس طریقے سے استعمال کریں اچھے کام کے لیے، دینی کام کے لیے، دنیاوی اس تعلیم کے لیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، در حقیقت یہ بھی ایک دینی تعلیم ہے۔ اگر مذہب کی خدمت کے لیے یہ تعلیم حاصل کی جائے تو در حقیقت یہ تعلیم بھی آپ کی دینی تعلیم شمار ہوتی ہے۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو یہ نہیں سمجھیں کہ دنیاوی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم اس وقت دنیاوی تعلیم ہوتی ہے کہ جس کا ہدف خالصتاً دنیاوی ہو، لیکن اگر اسے مکتب کی خدمت کے لیے، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کی خدمت کے لیے، مومنین کی خدمت کے لیے، مسلمین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اگر اسے حاصل کیا جائے، استعمال کیا جائے، تو در حقیقت یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ کیمسٹری، یہ بائیولوجی، یہ فزکس، یہ کمپیوٹر، یہ تمام علوم در حقیقت پھر دینی علوم میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ بہرحال مساجد کے اندر ہمارے پاس ایسے سینٹرز ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک یونیورسٹی کا کام دیں مسجد۔ اسی طریقے سے 10واں نقطہ میں آپ کی خدمت میں اس طریقے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ ہماری مساجد میں ایک شاندار لائبریری موجود ہونی چاہیے تاکہ آنے والے نمازیوں میں مطالعے کا شوق پیدا ہو، اسٹڈی کا شوق پیدا ہو۔ آپ دیکھیں آپ آدھا گھنٹہ، بہت سے لوگ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے مسجد کے اندر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، یا نماز کے بعد بھی آدھا گھنٹہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک لائبریری موجود ہوگی تو جہاں پر مکمل اسلامی اور اصلی کتابیں مطالعہ کرنے کے لیے موجود ہونی چاہیے، ان کتابوں سے استفادہ کریں، دینی کتابیں۔ لوگوں کے پاس ویسے ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آدھا گھنٹہ کوئی مسجد میں آ جاتا ہے اور کوئی اچھی کتاب وہاں پر موجود ہوتی ہے تو لوگ پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس ہوں گی نہیں تو کون مطالعہ کرے گا، کون اسٹڈی کرے گا؟ دسترس میں ہونی چاہیے۔ آخر لوگ آپ دیکھیں، یہ نہ کہا کریں کہ بھئی کہ لوگوں کے اندر شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، نہیں، میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں جو چیز آپ مہیا کرتے ہیں نا، لوگ وہی لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تو سیزن ختم ہو گیا، نہیں، جو چیز مارکیٹ میں موجود ہوتی ہے لوگ وہی لیتے ہیں۔ جیسی اپرچونٹی آپ مہیا کر دیتے ہیں قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ اسی سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں، خواتین بازار جاتی ہیں، جس رنگ کا پرنٹ، جو بھی پرنٹ ہوگا، جس طریقے کا ڈیزائن ہوگا، یہ در حقیقت کمپنی والے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں کو بناتے کون ہیں؟ کمپنی والے، کہ اب یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، اب یہ فیشن ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے۔ لوگ فیشن نہیں بناتے ہیں، لوگوں کے لیے فیشن بناتا کون ہے؟ کون ماحول فراہم کرتا ہے؟ کمپنی والے۔ وہاں پہ جو ڈیزائنرز بیٹھے ہیں وہ بناتے ہیں کہ اب مارکیٹ کے اندر پھر وہی چیز آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر خواتین وہی چیز خریدنے پہ مجبور ہوتی ہیں، بھئی اب اس کا فیشن ختم ہو گیا، اب یہ والا ہے۔ تو آپ اگر مسجد کے اندر وہی ماحول فراہم کریں گے، جو ماحول آپ فراہم کریں گے لوگوں کے لیے وہی میسر ہو جائے گا۔ آپ اچھی چیز پیش کرنا شروع کر دیں گے، لوگ اس میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ گھر سے نکلے، مسجد آپ کے سامنے موجود ہے، گھر میں، گھر کے باہر آپ کی مسجد میں جو چیز موجود ہے لوگ اسی سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگوں میں ذوق نہیں ہے، ذوق ہم بناتے ہم ہیں، شوق ہم پیدا کرتے ہیں در حقیقت لوگوں کے اندر۔ آپ اپنے بچوں کے لیے گھر کے اندر جو چیز مہیا کرتے ہیں بچے اسی میں لگ جاتے ہیں۔ کل تھا، ایک وقت تھا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر VCR جمع کر رکھے تھے، کیا تھا نا ایسا؟ تو بچوں کو VCR کا شوق تھا۔ اب آپ نے ذوق تبدیل کر کے بچوں کے سامنے آپ نے موبائل لا کے رکھ دیے، بچوں کو موبائل کا پتہ چل گیا، بچے موبائل میں لگ گئے، اس لیے کہ یہ گھر کا ماحول آپ نے بنایا۔ آپ اپنے گھر کے اندر جس طرح کا رنگ کرتے ہیں بچوں کو وہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی سے وہی چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ جو چیز مسلسل آپ مہیا کر رہے ہیں، آخر آپ دیکھیں گھر میں جس طرح کا کھانا بنتا ہے اسے اپنے ہی گھر کا کھانا پسند آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال وہ ایک ہی ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے تو اسے عادت ہو جاتی ہے نا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو لقمہ ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں اس کا ذائقہ جو ہم 10 سال تک 20 سال تک اپنے ماں کے ہاتھ کا کھانا، اپنی بہن کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کھانا، وہ ذائقہ ہمارے منہ کو لگ جاتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر کہیں بھی چلے جائیں وہ ذائقہ نہیں بھولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماحول فراہم ہوا ہے ہمیں،
جو ذائقہ ہمارے دل زبان پہ لگا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی مساجد کے اندر وہ ماحول فراہم کریں، وہ ماحول کریٹ کریں اس مساجد کے اندر، ان مساجد کے اندر، تو آپ دیکھیں ہمارے مساجد کے اندر آنے والے افراد، ہماری امام بارگاہوں میں آنے والے افراد اسی نوعیت کے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو مساجد کے اندر اس ماحول کو آپ کریٹ کریں، پیدا کریں، اس کو فراہم کریں لوگوں کے لیے، تو آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں معاشرے میں خود بخود تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت ہو چکا عزیزان محترم، اس بات کو محسوس کریں کہ مساجد کے در و دیوار کے رنگ و روغن پر، بیت الخلا کے سنگ مرمر پر، قمقموں، فانوس و جھومر پر، ایئر کنڈیشن اور کولروں پر اور نفیس قالینوں پر خرچ بہت ہو چکا۔ مناسب حد تک وہ بھی کرتے رہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مساجد کے اندر خدا نخواستہ ایئر کنڈیشن نہ لگائیں، فانوس نہ لگائیں، نہیں، یہ بھی کرتے رہیں، یہ اپنی جگہ پر، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ترجیحات بدل کر کچھ ضروری جگہوں پر بھی اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لائبریری کی ضرورت ہے، کمیونٹی سینٹر کی ضرورت ہے مسجد کے اندر، تاکہ قوم میں یاد رکھیں قوم کے اندر صلاحیت مند افراد کی کمی نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر صلاحیت مند افراد آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارا برتاؤ نمازیوں کے ساتھ، جناب یہ مسجد کے صدر صاحب ہیں، یہ مسجد کے ٹرسٹی صاحب ہیں، یہ مسجد کے وزیر اعظم ہیں، یہ فلانا ہیں، ان کے رویے کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ مسجد سے دور کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے رویے مسجد سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس رویے کو تبدیل کرنے کی، مسجدوں کو اپنا کمیونٹی سینٹر بنائیں، مرکز بنائیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد کے ذریعے پوری قوم کے اندر تبدیلی پیدا کی ہے اور توجہ دلائی ہے مسجد کی طرف۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ ہوں گی، اور وہی والی بات ہے کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اگر میری بات سے چند افراد کے ذہن کے اندر بھی یہ بات پیدا ہو گئی اور ان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ مساجد کو واقعاً ایسا ہونا چاہیے جیسا میں بیان کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائے گا۔